السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات و سامعات، قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بطور تمہید درس 5 درس یا 4 درس اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج 5واں درس ہے اور آج سے انشاءاللہ العزیز ہم چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ شروع کریں گے۔ پہلے ہم ان نشانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور چھوٹی ہیں۔ جی، آج انشاءاللہ ہم 2 نشانیوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی نشانی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیشوا اور رہبر، پوری دنیا کے امام، سب سے افضل اس کائنات کے اندر، شفیع المذنبین، امام الموحدین، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ شرعی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو خیر ہیں، جیسے آپ کی بعثت، بیت المقدس کی فتح اور دیگر چیزیں۔ تو آپ کی بعثت بھی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یہ اور انگوٹھے کو اس طرح قریب کرتے ہوئے فرمایا، بعثت وساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ یعنی آپ کی بعثت کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو آپ کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انگلی، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ان انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ تو گویا کہ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، ایک تو انگوٹھے کی حدیث ہے اور ایک شہادت کی انگلی، کہ آپ نے دونوں کو اس طریقے سے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ایک ساتھ اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طریقے سے ہم دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہوتی، ٹھیک ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یا جس طریقے شہادت کی انگلی ہے اور درمیانی انگلی ہے، دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، ایسے ہی اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ آپ کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین خصوصیت کہ آپ پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا، رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ پوری کائنات والوں کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی شریعت پوری دنیا والوں کے لیے شریعت ہے، چاہے یہودی ہوں، نصرانی، دنیا کے کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب کا دھرم اور مذہب ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کی شریعت سب کے لیے ناسخ ہے اور آپ پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری۔ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، سابقہ تمام نبیوں پر اس کا ایمان ہے، تو وہ مسلمان نہیں، جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے۔ جیسے عیسائی کرسچین ہیں، ان کا تمام نبیوں پر ایمان ہے، ہمارے نبی پر ان کا ایمان نہیں، تو کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اس وقت ہمارے نبی کی بعثت کے بعد جو اہل کتاب ہیں، جو سابقہ کسی بھی آسمانی دھرم کے ماننے والے ہیں یا مذہب کے ماننے والے شریعت کے، وہ سب کے سب ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی و رسول بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہماری اس امت میں سے جو بھی یہودی ہو، نصرانی، میری بات سنے، ہمارے پر ایمان نہ لائے تو جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت نے
سابقہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا۔ تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دونوں انگلیاں قریب ہیں اور ان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے قیامت بھی بالکل قریب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ تو قیامت بہت قریب ہے اور آنے والی ہر چیز قریب ہوتی ہے، تو یہ قیامت بہت قریب ہے۔ کب قیام ہوگی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ دوسری جو نشانی ہے وہ آپ کی وفات ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا قیامت سے قبل 6 علامت شمار کر لو۔ اور یہاں پر جو علامتیں ہیں یہ سب جو ہے چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں نہیں ہیں۔ میری موت، سب سے پہلے آپ نے اپنی موت کو گنایا، سب سے پہلے کہا میری موت، بیت المقدس کی فتح نمبر 2، نمبر 3 پھر کثیر الوقوع، موت جو تم میں بکریوں میں قواس نامی بیماری کی طرح پھیل جائے گی۔ قواس ایک بیماری ہے جو بکریوں کے اندر پھیلتی ہے تو بکریاں مر جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے ایک بیماری ہوگی جس میں بہت زیادہ لوگوں کی وفات ہوگی، لوگوں کی موتیں ہوگی۔ پھر مال کی فراوانی، چوتھی نشانی آپ نے فرمائی، حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا پھر بھی وہ ناراض رہے گا، یعنی 100 دینار کی ایک حیثیت ہے، لیکن پھر بھی مال بہت زیادہ چونکہ کثرت ہوگی لوگوں کے درمیان تو 100 دینار بھی ملے گا تو اسے کم سمجھے گا وہ۔ پھر پانچویں نشانی آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر چھٹی نشانی آپ نے فرمائی پھر تمہارے اور بنو اسفر، اور بنو اسفر سے مراد اہل کتاب یعنی اہل روم ہیں، یعنی جو یورپ اور امریکہ آج کے اسلام انہیں کہا جا سکتا ہے، کے درمیان جنگ بندی پر صلح ہوگی۔ وہ بدعہدی کریں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت جمع ہو کر وہ تمہارے پاس آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو آپ نے 6 نشانیاں بیان فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمائی کہ اپنی موت، تو آپ کی موت ہو چکی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے اور دنیا کے اندر انبیاء آئے دنیا سے چلے گئے، اس طریقے سے آپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور بلا شبہ آپ کی وفات بہت بڑی مصیبت تھی اور اس کائنات کا ایک عظیم حادثہ تھا، اور آپ کی وفات سے صحابہ کرام کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ آپ کی وفات سے آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جبریل امین کا نزول ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے اس دنیا سے ایک نبی کا وجود ختم ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو بلا شبہ آپ کی وفات بہت بڑی مصیبت تھی امت کے لیے، کائنات کے لیے۔ اور آپ کی وفات کے بعد ہی فتنوں کا دور سمجھ لیجئے شروع ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد ہی مرتد ہو گئے لوگ، اور صرف 3 بستیاں ایسی تھیں یا 3 شہر جو دین پر قائم رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ ایک تو مدینہ، نمبر 2 مکہ، اور تیسرا طائف۔ یہ 3 ایسی بستیاں یا شہر تھے جو فتنے ارتداد سے محفوظ رہے، ورنہ اور بھی جو جزیرۃ العرب کے اندر شہر تھے، آبادیاں تھیں، گاؤں اور علاقے تھے، سب کے سب ارتداد کا شکار ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ بت پرستی کی طرف چلے گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے ارتداد کی بہت بڑی لہر چلی، لیکن اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثبات قدمی اور ان کی دور رسی، اور اس طریقے سے ان کی شجاعت اور بہادری اور ان کے عزم اور قوت اور فیصلے سے اللہ رب العالمین اس ارتداد کو ختم کیا۔ بہت بڑا فتنہ تھا سمجھ لیجئے، یا بہت بڑی مصیبت تھی اس امت کے اوپر، اس سے بڑی مصیبت نہیں کہی جا سکتی کوئی۔ اس امت پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جو لوگوں کا ارتداد تھا، دنیا سے چلا جو ہے یعنی دین اسلام کا چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ بہت بڑا حادثہ تھا اس امت کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس حادثے کو ختم کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اور اس ارتداد کے ختم کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے صحابہ کو بھیجا اور لشکر کو بھیجا، اور جہاں جہاں لشکر گیا سب کے دلوں کے اندر رعب چھا گیا، اور یہ سمجھنے لگے
کہ بھئی اب یہ دین قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کی وفات ہو گئی لہذا سب ختم ہو جائے گا، تو اس لیے بہت سارے لوگ، اکثر لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق کے ذریعے سے دین اسلام کو دنیا کے اندر باقی رکھا۔ اس لیے پوری انسانیت پر، پورے مسلمانوں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کو باقی رکھا، قائم رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے دین اسلام کو باقی رکھا، ورنہ دنیا میں کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہتا، سب کے سب مرتد ہو جاتے، سب دین اسلام کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قیامت کے آخری صبح تک باقی رہے گا۔ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو کے حالات اس سے زیادہ خطرناک تھے، اس سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک تھے آپ کی وفات کے بعد جو حالات بنے۔ لیکن کیا دین ختم ہو گیا؟ نہیں، دین باقی رہا اور باقی رہے گا قیامت تک۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا، قیامت تک رہے گا۔ جب تک دنیا میں مسلمان ہیں، دنیا قیامت نہیں قائم ہوگی۔ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو مشرکین ہوں گے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یقیناً تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی ذبحالی اور پستی دیکھ کر کے، لیکن یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے ایمان میں کمی، توحید کے اندر کمی اور اس اخلاق کے اندر کمی۔ آج دیکھیں مسلمان شرک کرتا ہے، مسلمان کفر کرتا ہے، مسلمان یعنی اخلاق کے اندر گراوٹ، معاملات کے اندر گراوٹ، اور شرک جیسی خطرناک جس کے جو مسلمانوں کی پہچان تھی توحید، وہ توحید اتنی عظیم قوت اور دولت اور سرمایہ، اسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو جب تک دین کے اندر مکمل طور سے لوگ واپس نہیں آئیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر عزت اور سربلندی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، یہ جو ذبحالی، پستی اور اس طریقے سے جو پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ختم ہوں گی جب تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے۔ دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ دین کے ذریعے سے اللہ نے عرب کو دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائی، عزت دی، سربلندی دی۔ دین پر عمل پیرا ہونے میں ہمارے لیے ہی عزت اور سربلندی ہے۔ تو آپ کی وفات بھی کیا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو واقع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین میں مکمل طور سے داخل ہونے کی توفیق دے۔ شرک سے، بدعت و خرافات سے، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔